خلاصہ صاحب آج بھی خان صاحب نے کہہ دیا کہ کوئی بیک ڈور رابطے جو ہیں وہ نہیں ہو رہے ہیں، نہ بشریٰ بی بی یہ رابطے کر رہی ہیں، ان کا دفاع بھی کیا. لیکن ایک بات اپنی جگہ ہے کہ جو سامنے بھی رابطے یا مذاکرات چل رہے ہیں، کیا وجہ ہے کہ تحریری طور پر کچھ بھی نہیں دیا جا رہا؟ اس کی کیا وجہ آپ کو نظر آتی؟ تحریری طور پر تو آتے ہیں، لیکن جو آج خان صاحب کی گفتگو ہوئی ہے اور جو ان سے سوال و جواب ہوئے ہیں، مجھے یہ لگتا ہے بات میں نے کہیں پڑھی تھی اور مجھے سمجھ بھی آتی ہے. سم ٹائم میں نے بھی اپنے آپ کو امپروو کرنے کی کوشش کی وہ بات پڑھ کے. خان صاحب پہ بھی ہوتی ہے کہ بعض دفعہ آپ کے مخالفین جو ہیں آپ کو اتنا وہ سمجھ جاتے ہیں کہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ کب کون سی ایسی بات کریں گے اور آپ ایگزیکٹلی وہی ریئیکشن دیں گے. تو آپ کے مخالفین آپ کو ایک سٹیج پہ کنٹرول کرنا سیکھ جاتے ہیں کہ ہم یہ، یا جیسے بالر ہوتا ہے نا، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ بال میں پھینکوں گا تو وہ بیٹس مین جو ہے وہ کس سائڈ پہ کھیلے گا، اسی سائڈ پہ وہ فیلڈ کھڑی کرتے ہیں. اور موسٹ آف دا ٹائم ہم نے دیکھا ہے کہ پلیئر وہیں پہ آؤٹ ہو رہا ہوتا ہے، جو ہمیں بڑی ایک طرح کی اسٹرینج بات مطلب لگتی ہے کہ پلیئر جو ہے اگین اسی جگہ پہ اپنا کیچ دے رہا ہے جہاں پہ فیلڈر کھڑا ہو رہا ہے. تو اس میں یہ بیٹس مین سے زیادہ میرا یہ خیال ہے بالر کا کمال ہوتا ہے کہ اس کو پتہ ہوتا ہے یہ بال میں وہاں پھینکوں گا اور اس نے اس طریقے سے کھیلنی ہے اور یہ بات اور بال وہاں پہ جائے گی اور یہ آؤٹ ہوگا. مطلب موسٹ آف دا ٹائم اٹ ہیپنز. اور دنیا کے بڑے بڑے بالرز کو ہم نے دیکھا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے یہ بات سیکھ چکی ہے. وہ خان صاحب کو مسلسل انہوں نے اتنا ریڈ کیا ہے اور مطلب خان صاحب ایک طرح کا وہ بن چکے، پریڈکٹیبل ہو چکے ہیں. وہ ان کا جو سیاستدان میں ایک ایلیمنٹ آف ہونا چاہیے انپریڈکٹیبلٹی کا. اچھا کبھی تھا خان صاحب میں یو ٹرن لے لیتے تھے، بات سے مکر جانا اور بات کہنا، لوگ یہ ان کے بارے میں کہنا جی شروع ہو گئے تھے یو ٹرن خان ہے، خان صاحب کبھی اور کچھ کہتے ہیں کبھی اور بات کہتے ہیں. ناٹ اینی مور. اب مجھے لگتا ہے میں بھی آپ کو دو چار چیزیں بتاؤں گا. آپ مطلب ہے کوئی بچہ بھی دیکھ سکتا ہے کہ خان صاحب کو اس وقت اسٹیبلشمنٹ کنٹرول کر رہے ہیں، ان کے مزاج کو، ان کے غصے کو، ان کے موڈز کو، ان کے ریئیکشن کو. جب وہ چاہتے ہیں کہ ہم نے خان صاحب سے کون سا ریئیکشن ہم نے لینا ہے وہ لے لیتے ہیں. اور خان صاحب ان کو کبھی بھی مایوس نہیں کرتے، ان کو بالکل نہیں کرتے. مثلا آج والی بات دیکھ لیں، آج جو خان صاحب نے بڑی سخت باتیں کی ہیں، بالکل ہاں، اگر اس میں دیا جائے جناز منیر کے حوالے سے، شہباز شریف کے حوالے سے. اب اس وقت اب پتہ تھا اسٹیبلشمنٹ کو کہ ہم نے کوئی خان صاحب سے بیانات ہم نے دلوانے ہیں، لہٰذا انہوں نے کیا کام کیا، انہوں نے جو فیصلہ ہے اس والا یہ جو آپ کا آج آنا تھا انہوں نے اس کو ڈیفر کرایا. اب یہ خان صاحب کے نروز پہ سوار ہے. یہ فیصلہ بڑا اہم فیصلہ ہے. اس میں دو چار چیز، خان صاحب کی اپنی ذات کا مسئلہ نہیں ہے، وہ ہے بشریٰ صاحبہ کہ بشریٰ صاحبہ کو بھی اس میں سزا ہونی ہے اگر سزا ہوئی. خان صاحب یہ کسی قیمت پر نہیں چاہتے کہ بشریٰ صاحبہ دوبارہ جیل میں جائیں، اور یہ کمزوری اسٹیبلشمنٹ جانتی ہے کہ اس وقت خان صاحب جو ہیں ہر قیمت پہ بشریٰ صاحبہ کو بچانے کی کوشش کریں گے کہ وہ بہر ہیں، اس وقت ضمانتوں پہ ہیں، وہ پارٹی سنبھال رہی ہیں، وہ لوگوں سے مل رہی ہیں، وہ کوئی بات چیت ہو رہی ہے، وہ یہ وکلا کے ونگ کو دیکھ رہی ہیں، وہ پارٹی کے پولیٹیکل افیئر دیکھ رہی ہیں، وہ لانگ مارچز کر رہی ہیں، وہ دھرنے کر رہی ہیں، پلاننگ کر رہی ہیں، وہ پیچھے وہ سیف ہیں. اور خان صاحب یہ بشریٰ صاحبہ کے حوالے سے بڑے ٹچی ہیں. آپ سوچ نہیں سکتے، میں آپ کو مطلب کسی بھی ایکسٹینٹ تک خان صاحب ان کے لیے کوئی بھی قربانی دینے کو آج بھی تیار ہے. اب یہ بات سمجھ آتی ہے ان کو اسٹیبلشمنٹ کو. اور لڑائی بھی جناز منیر کی اور عمران خان صاحب کی بشریٰ صاحبہ سے ہی شروع ہوئی تھی. اگر آپ کو یاد ہو جب یہ شکایت لے کر گئے تھے کہ ملک ریاض سے مال پانی لیا جا رہا ہے، ذرا خیال کریں. اب جب یہ بات ان کو ذہن میں آ گئی ہے کہ خان صاحب جو ہیں اس وقت اسٹیبلشمنٹ کو پتہ ہے کہ خان صاحب کو جو ہم نے ان سے ریئیکشن لینا ہے اور لوگوں کو بتانا ہے کہ خان صاحب ہم سے بات چیت نہیں کرنا چاہتے، اگر ہم تیار ہیں. وہ خبریں آ رہی تھیں ساری جی ہم ان کو وہاں بنی گالا بھی بھیجنے کو تیار ہیں، ہم ان کو لاہور بھی بھیج سکتے ہیں، فلاں بھی کر سکتے ہیں، وہ جو ریومرز مارکیٹ میں تھیں. اب انہوں نے ان تمام باتوں کو خان صاحب کے ذریعے ہی انہوں نے سکرائب کروانا تھا. یہ تصور بھیجنا تھا کہ خان صاحب کے ساتھ ہماری کوئی ڈیل نہیں ہو رہی، یا ہم کرنے کو تیار ہیں لیکن کیا کریں جی خان صاحب بھی گفتگو کر رہے ہیں، اب خان صاحب بھی چپ ہونے کو تیار ہیں. مثلا ان کو یہ پتہ ہے کہ خان صاحب جیسے میں نے کہا یہ فیصلہ انہوں نے ڈیفر کرا دیا جس پہ انہوں نے ریئیکشن دیا بڑا شدید. بالکل ہاں، انہوں نے وہاں پہ کہا یہ بات، اور انہوں نے کہا جلد سے جلد لائیں بھائی یہ فیصلہ، یہ مجھ پہ پریشر ڈال رہے ہیں. جب آپ یہ کہیں کہ جلد سے جلد لائیں تو آپ کیا میسج دے رہے ہیں؟ اگلوں اگر ان میں سمجھ ہے اسٹیبلشمنٹ میں یا فوج میں یا لوگوں میں کہ جلد سے جلد آپ نے نہیں لانا، آپ نے تلوار جو ہے لٹکانی ہے. آپ نے اس کو خان صاحب کے نروز پہ جو سوار ہو رہی ہے چیز کہ ان کو خطرہ اپنا نہیں ہے، وہ تو جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو خطرہ جو ہے وہ بشریٰ صاحبہ کو ہے. ہی کانٹ سی دیٹ کہ بشریٰ صاحبہ واپس آئے. اور آج جو انہوں نے گفتگو کی ہے اس سے کیا ثابت ہوا؟ اس سے ثابت ہوا مذاکرات جو ہیں جو یہاں پہ ریومر تھیں، خبریں تھیں، بیک ڈور چینلز ہو رہے ہیں، فوج سے مذاکرات ہو رہے ہیں، وہ ساری باتیں ختم ہو گئی. آج کی تقریر جو انہوں نے خان صاحب نے کی ہے تو مجھے تو نہیں لگتا کہ، اور آج اسٹیبلشمنٹ بڑی خوش ہوگی ان کی باتیں
سن کے, تقریر سن کے, اور ان کا یہ سن کے جو انہوں نے آج انہوں نے بسٹ کیا ہے شہباز شریف صاحب کو, انہوں نے جنرل صاحب کے حوالے سے بڑا ڈیمین جو کیا ہے, اور شوکت عزیز سے بھی کمزور تر انہوں نے وزیر اعظم بنا دیا, یا دوسرے لفظوں میں ان کا یہ کہنا جناب کہ جنرل ضیاء اور جنرل مشرف کے مارشل ابھی بہتر تھے. تو خان صاحب ایک چیز بھول جاتے ہوتے ہیں, ضرور اس کی موجودہ دور کی کنڈمنیشن کریں, اس کے اپنے برے حالات ہیں, بری چیزیں ہیں, لیکن یہ ذہن میں وہ ہمیشہ رکھیں کہ جنرل ضیاء کے دور میں ذوالفقار علی بھٹو واز ہینگڈ, اچھا تھا برا تھا وہ بھی آپ کی طرح پرائم منسٹر, جیسے آپ کے مخالفین آپ کو نہیں مطلب وہ کرتے, ایسے بھٹو صاحب جیسے بھی تھے, ہی واز اے پولیٹیکل پرائم منسٹر اینڈ ہی واز ہینگڈ بائی جنرل ضیاء. جب آپ یہ کہتے ہیں جنرل ضیاء کا دور بھی اچھا تھا, تو آپ انڈورسمنٹ کر رہے ہیں کہ بھٹو کو پھانسی جو دی گئی تھی وہ ٹھیک تھی. جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھٹو نے پھانسی وہ ٹھیک کھائی تھی, تو پھر لوگ آپ کے بارے میں کہنا شروع ہو جائیں گے کہ اس وقت کی فوج نے اگر اس کے ساتھ ٹھیک کیا تھا بقول عمران خان صاحب کے, اور وہ کتنی بڑی بات نہیں, تو کل کو لوگ آپ کے بارے میں کہیں کہ جناب جو موجودہ اسٹیبلشمنٹ آپ کے ساتھ کرے پھر یہ بھی ٹھیک کر رہی ہے. دوسرا وہ جناب مشرف کو سمجھتے ہیں کہ جناب مشرف کا دور بھی بہتر تھا. اب جناب مشرف کے دور میں بینظیر بھٹو قتل ہوئی تھی, ہی واز اے چیف ایگزیکٹو, وہ ملک کو چلا رہے تھے اس وقت. سو بھٹو صاحب نے ان جنرل ضیاء کے یہ مارشل میں پھانسی لگے, بینظیر بھٹو ہے جناب مشرف کے دور میں قتل ہوئی, اور عمران خان صاحب اپنے غصے میں ان دونوں چیزوں کو وہ کر دیتے ہیں کہ نہیں وہ حالات بہتر تھے, وہ مارشلہ بہتر تھے, اب کا دور جو ہے نا یہ ذرا مشکل ہے, جو کہ ہوگا. سو میرا یہ خیال ہے کہ جو خان صاحب کی آج کی گفتگو ہوئی ہے, تو بیک ٹو اسکوائر ون, کوئی کہیں پہ کوئی ڈیل نہیں ہے, کوئی بیک ڈور جو تھوڑا سا لگ بھی رہا تھا, نظر آ رہا تھا, کوئی ہوپ نہیں ہے. آپ نے کہا کہ جیسے اب یہ جان گئے ہیں کہ ان کو کنٹرول جو ہے وہ کیسے کرنا ہے, ان کے مائنڈ کو غصہ کیسے دلانا ہے, یا پھر آپ کو لگتا ہے یہ کہنا, یہ شرط رکھنا کہ بھائی آپ لکھ کر دیں اپنی ڈیمانڈز, یہ بھی ایک اسٹریٹجی ہے, کیونکہ اگر وہ لکھ کر بیسکلی تو خان صاحب کی رہائی چاہتے ہیں, اگر رہائی لکھ کر دے دیں گے تو وہ ایک اس پہ آ جائے گا کہ اچھا یہ تو دیکھیں ہم سے جو ہے وہ ڈیل چاہ رہے ہیں, ایک ریکارڈ پہ آ جائے گا. نہیں لکھ کر دیں گے تو کہیں گے یہ تو آپ کی ڈیمانڈ ہی نہیں ہے. تو یہ بھی ایک طرح سے وہ پھنس گئے اس چیز میں, اور تبھی ویسے تو سیکنڈ راؤنڈ میں ہی لکھ کر دینا تھا, ابھی تک لکھ کر نہیں دے سکیں گے. ایک کرکٹ کے ٹائم میں ایک اور ہوتا ہے سلیجنگ, مطلب وہ سلیج کرنا, کھڑے کھڑے آپ جو پلیئر کھیل رہا ہے اس کو غصہ دلانا, بھڑکانا, اس کو کوئی گالی دے دینا, اس کو ٹانٹ کر دینا, اور بہت ساری چیز ہم سنتے ہیں. آسٹریلین اس حوالے سے بڑے وہ بدنام ہے کہ وہ بہت سلیجنگ کرتے ہیں. تو میرا یہ خیال ہے اسٹیبلشمنٹ بھی نا اسی وقت خان صاحب کو سلیجنگ کر رہی ہے, آتے جاتے جو اس طرح کے فلر چھوڑتے رہتے ہیں, اس طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں, اور خان صاحب سے غصہ وہ دلواتے رہتے ہیں, اور ان سے اسٹیٹمنٹ جو آتے رہتے ہیں. آج خان صاحب جو ہے وہ پریفر کر سکتے تھے, ویل لیفٹ کر سکتے تھے, میرا خیال ہے. مطلب اس وقت تھوڑا سا جب آپ کی پارٹی کمیٹی جو ہے مذاکرات کر رہی ہے, جو آپ کا سوال ہے, اس وقت آپ ویل لیفٹ کر سکتے تھے. اب کہہ سکتے ہو کہ یار پھر بات کریں گے, مذاکرات ہو رہے ہیں. اب مذاکرات کے درمیان میں اب جب یہ چیز آپ کہہ رہے ہیں تو اس سے دو چیزیں, ایک تو یہ ہے کہ یا تو پھر آپ سیریس نہیں ہیں ان مذاکرات کی کامیابی میں, یا آپ کو لگتا ہے کہ حکومت سیریس نہیں ہے, آپ کے ساتھ مذاق کر رہی ہے, لہٰذا مذاق کا جواب جو ہے نا ہم سیریس ان کو دیں گے, اس میں سے رزلٹ تو کوئی نکلنا نہیں ہے. اور دوسری بات جو ہے خان صاحب اس وقت دو ہی ڈیمانڈ تھے, جو میرے لیے تھوڑی سی حیران کن بات ہے کہ خان صاحب کے ذہن میں کیا ہے یا پی ٹی آئی کے ذہن میں کیا ہے. حالانکہ میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں اگر خان صاحب ان 3-4 لوگوں کو یہ پاور دے دیتے کہ آپ ہی ان کے ساتھ ڈیل کریں, اسٹرائک کریں, وٹ ایور یو وانٹ, یو آر پارٹی, اور میں آپ کے فیصلوں کو مانوں گا, تو خان صاحب کب کے بہرا چکے ہوتے. یس, ان کی پارٹی کے لوگوں کو بھی ریلیف مل چکا ہوتا, بہت ساری ہیڈ وے بھی ہو چکا ہوتا. خان صاحب کہتے ہیں میں فیصلہ کروں گا. جب تک خان صاحب فیصلہ کریں گے تو آج والی گفتگو سن لیں. آج والی جو گفتگو انہوں نے کی ہے, جو اردلی کہا ہے, انہوں نے شہباز شریف صاحب کو دیگر باتیں کی ہیں, اور بہت سارا کچھ انہوں نے کٹ پتلی وغیرہ چیزیں کی ہیں. تو اس کے بعد جب خان صاحب کہتے ہیں میں فیصلہ کروں گا, ساتھ میں یہ گفتگو کریں گے, پھر فیصلہ کیا ہوگا آپ بتا دیں. بھئی آپ پاورفل ہیں, آپ کے پاس لوگ ہیں, ووٹ ہیں, سب کچھ ہے, مان لیا, لیکن اگر آپ کے پاس تھوڑی سی کچھ سینسیبل ذہن نہیں ہے, اگر تھوڑی سی آپ کے اندر ٹھہراؤ نہیں ہے, تھوڑا سا غصے کو کنٹرول کرنے کی آپ میں کیپیسٹی نہیں ہے, تو پھر سیاستدان تو پھر یہ تمام چیزیں برداشت کرتا ہے. وہ چرچل نے کہا تھا نا کہ پولیٹیشین مسٹ بی اے بٹ تھک سکن, تھوڑی سی کھال موٹی کرنی پڑتی ہے. گناہ ہے نا پبلک لائف میں, مطلب ہمارے جیسے لوگوں کو نہیں اوقات تھی تو ہم پالیٹکس جیسا بھاری پتھر نہیں اٹھا سکتے, تو ہم ادھر بیٹھے ہوئے ہیں, مطلب جتنی ہماری اوقات تھی. سو خان صاحب جب تک یہ کہتے رہیں گے کہ میں فیصلے کروں گا, تو پارٹی کرائسس سے نہیں نکلے گی.